بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 5 اور ایپیسوڈ نمبر 28 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ کیا واقعی یہ وہ زارا ہے؟ نشتا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ نشو، تم پلیز علیہ کا خیال رکھنا، میں اگلی فلائٹ سے پہنچ رہا ہوں۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ان کی سنے بغیر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ وضو کیا، تہجد پڑھی، پھر رب کا شکر ادا کیا، شکرانے کے نفل پڑھے، دعا مانگی۔ جلدی سے اپنا موبائل اٹھائے وہ باہر آیا تھا۔ نماز گھر جا کر میرا پاسپورٹ لے کر آؤ، اور مراد تم گاڑی چلاؤ، ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے۔ اس نے حکم دیتے گاڑی کا رخ باہر کی طرف کیا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ الحمدللہ کا ورد کرتے وہ ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ کچھ دیر میں حق نواز بھی پاسپورٹ لے کر آ گیا تھا۔ کچھ تعلقات کا اثر و رسوخ بھی تھا۔ کہہ کہلا کر اسے پہلے جانے والی فلائٹ مل ہی گئی تھی۔ کسی کو کچھ مت بتانا، میں پہنچ کر خود سب کو بتا دوں گا۔ اب جاؤ، حق نواز اور مراد سے کہتے وہ بورڈنگ ایریا کی طرف بڑھا۔ بہت خوش تھا، اپنی زندگی سے ملنے جا رہا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے سینے پر سر رکھے سوئی ایمل کو دیکھا۔ چہرہ نظر نہ آیا تو اس کا سر اٹھا کر آرام سے اپنے بازو پر رکھا تھا، اور پھر کروٹ لے کر رخ اس کی طرف کیا۔ قربت کے رنگ اپنا ہاتھ کمفرٹر سے نکالتے، اس کو پیار سے اٹھا کر بٹھاتے، لبوں سے اس کے گالوں پر لڑکتے آنسو کو چومتے کہا تھا ڈریگن۔ اس نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا تھا اور اٹھ بیٹھی تھی۔ بند کر دکھاؤں پھر ڈریگن؟ وہ ایک جسٹ میں نیچے اترا تھا بیڈ سے اور واش روم میں غائب ہوئی تھی وہ۔ اسی لمحے اس کے موبائل میں کال آئی تھی۔ اس نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہیلو، ہاں بولو۔ اور ہاں نے کال ریسیو کرتے کہا سوری یار، اس نمبر کی ریکارڈنگ سینڈ کرنی تھی تمہیں، مگر پھر ابا جی کی اچانک موت ہو گئی تو تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ آج ہو گیا ہے، ریکارڈنگ سینڈ کر دی ہے، چیک کر لینا، فون کرنے والے نے کہا تھا۔ اوہ، بہت افسوس ہوا سن کر۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں، اوکے بائے۔ کہتے رہان نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور ریکارڈنگ اس کو سینڈ کیا تھا۔ ویسے کچھ خاص ہوگا تو نہیں ان ریکارڈنگ میں؟ اگر ایمل کو پتا ہوتا تو وہ خود مجھے بتا دیتی۔ زارا کا میں نے بھی نہ شک کی بنا پر فضول میں اس کا کال ریکارڈ نکلوایا۔ وہ کیوں مجھ سے جھوٹ بولے گی یا ذہان بھائی کو ایسے تڑپتا دیکھے گی؟ وہ بھی تو انہیں بھائی سمجھتی ہے، وہ کیوں ان کی ہیلپ نہیں کرے گی؟ اس نے خود سے سوچتے کہا تھا۔ ویسے سننے میں کوئی حرج بھی نہیں، میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ کہتے اس نے فرسٹ ریکارڈنگ آن کی تھی۔ مطلب ایمل جانتی تھی کہ زارا اور علیہ کہاں ہیں، وہ ان سے رابطے میں تھی۔ اس نے زیر لب افسوس سے کہا تھا۔ باری باری اس نے ساری ریکارڈنگ سنی تھی۔ کیا تھا ان ریکارڈنگ میں؟ دھوکہ فریب۔ اس نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، اس کا دل سولی پر لٹکا تھا۔ غصے سے رگیں تنی تھی، موبائل اٹھا کر بیڈ پر پٹکا۔ بے بس سا ہوا تھا وہ، اسے اپنے فیصلے پر دکھ ہوا تھا، اپنی محبت پر دکھ ہوا تھا۔ کیسے وہ اپنے سچے جذبے لٹا گیا اور بدلے میں کیا ملا؟ دھوکہ۔ ارحان کیا ہوا؟ باتھ روم سے نکلتے ہی اس نے ارحان کو غصے سے ٹہلتے دیکھا تو قریب آ کر پوچھا تھا تم جانتی تھی زارا کہاں ہے؟ غصے سے مڑ کر اس کے دونوں بازوؤں کو جھٹکے سے پکڑ کر وہ پوچھ رہا تھا، وہ جو اس آفت کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ گیلے بال، جسم سے مہکتی سوندھی سوندھی خوشبو اس کے چوڑے سینے کے ساتھ لگی تھی اور اس کے گیلے بال لہرا کر ارحان کے منہ پر لگے تھے۔ چند چھینٹے اس کے چہرے پر پھوار بن کر برسے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس کے صدقے واری جاتا اس کو اس روپ میں دیکھ کر، مگر اس وقت وہ دھوکے، غصے اور اشتعال کی سلیب پر لٹکا تھا۔ نفرت سے اس کے گیلے بالوں کو چہرے سے ہٹایا اور بازوؤں پر دباؤ مزید بڑھایا تھا۔ ارحان، میں تمہیں بتانے والی تھی۔ اسے ایک دم علیہ والی بات یاد آئی تھی۔ یہ کیا کر گئی تھی وہ؟ اس نے تو ارادہ کیا تھا کہ وہ ارحان کے آتے ہی اسے سب بتا دے گی، پھر وہ کیسے بھول گئی اسے بتانا؟ اس نے اس کے غصے کو دیکھ کر خوف سے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچا، کب بتانے والی تھی؟ جب میرا بھائی اس کے عشق میں برباد ہو کر مر جاتا، تب جب میں اسے منو مٹی تلے دفناتا۔ اتنی بے حس کیسے ہو سکتی ہے میری محبت کی؟ ایک انسان اس کے سامنے عشق میں ولن کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہو، اس کا دل بند ہو رہا ہو اور تمہارے پتھر دل کو کوئی فرق نہ پڑے۔ اس نے بازوؤں پر دباؤ بڑھاتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے کہا تھا، دیکھو ارحان، میں اذہان بھائی کو مت کہو انہیں بھائی، کچھ نہیں لگتے وہ تمہارے۔ ارے پتہ بھی ہے رشتے کیسے بنائے جاتے ہیں بھائی، کہتے کسے ہیں؟ بہنیں تو اپنی جان کا صدقہ دے دیتی ہیں بھائیوں کے لیے، اور تم انہیں ان کی خوشی کا ایڈریس نہیں دے سکی۔ اس نے نفرت سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تھا۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، ابھی سے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ کیا کر گئی تھی؟ ارحان، آئی ایم سوری، اس نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ نہیں ایمل بی بی، انہیں ہر بار سوری کام نہیں آتی، تم نے تو کام ہی بنا لیا ہے، غلطی کر لی، سوری بول دی، سب ٹھیک ہو گیا۔ تمہارے سوری کہنے سے میرے بھائی کے گزرے دنوں کی یا جس اذیت سے وہ گزر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گی، تمہارے سوری کہنے سے گزرے دنوں کی تڑپ مٹ جائے گی۔ ایسا ہوتا
اگر بات میری ذات تک کی حد تک ہوتی، اب بات میرے بھائی کی طرف کی ہے، اس کی ذات کی ہے، اور میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ اتنے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑتے ایک ایک لفظ پر باور کروایا تھا۔ ارحان، مجھے زارا نے اپنے وعدے سے باندھا تھا، میں کیا کرتی؟ اس نے اس کے سامنے آتے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تمہارا وعدہ کسی کی زندگی سے بڑھ کر تھا؟ بتاؤ مجھے، اگر اس دن ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا تو تم معاف کر سکتی کبھی کیا خود کو؟ تم ایک قاتلہ کہلاتی، میری بیوی ایک قاتل بچی ہو تم، جسے صحیح غلط کا فرق نہیں پتہ چلتا، یا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ وہ شخص جس نے تمہاری خاطر بڑے پاپا سے بدتمیزی کی، ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تم نے تو ان کے رشتے کو ہی بے مول کر دیا۔ آج مجھے بہت پچھتاوا ہو رہا ہے، میں نے تم جیسی بے حس لڑکی سے محبت کی، اپنے سچے جذبے تم پر لٹائے۔ میرے لیے میرے بھائی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی رشتہ اہم نہیں ہے۔ میرے بھائی پر ایسے ہزاروں رشتے قربان، میں تمہیں نہیں۔ ارحان پلیز، خدا کا واسطہ ہے، رحم کرو۔ نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر تیزی سے اس لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور پوری شدت سے اسے اس کے گلے لگی تھی۔ ہٹو پیچھے، اس سب سے میرا دل پگھلنے والا نہیں ہے۔ اس دل کو تم نے پتھر بنایا ہے اپنی حرکتوں سے۔ جیسے تمہارا دل پتھر تھا نا بھائی کے معاملے میں، ایسے ہی میرا دل بھی پتھر رہے گا اب ہمیشہ تمہارے معاملے میں، اور یہ دل کبھی موم نہیں ہوگا، میری آخری سانس تک بھی نہیں۔ اس کو خود سے الگ کرتے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ ارحان، وہ اذہان کے کمرے میں گیا تھا مگر وہ خالی تھا۔ بھائی کیا رات سے درگاہ سے نہیں لوٹے؟ اس نے زیر لب پریشانی سے سوچا۔ مراد، حق، نماز، فقیرہ، حاجرہ، دینو، کہاں ہو سب؟ اس نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے سب کے نام لیے تھے۔ جی صاحب جی، سب بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئے۔ تم دونوں یہاں ہو تو اذہان بھائی کے پاس کون ہے؟ کیا وہ اکیلے ہیں؟ درگاہ پر تم لوگوں سے کہا تھا نا ایک ان کے ساتھ رہے گا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ ہو گیا انہیں تو؟ وہ پریشانی میں غصے سے نوکروں پر کرایا تھا۔ پر چھوٹے ملک صاحب درگاہ پر نہیں ہیں، وہ ملک سے باہر گئے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کس ملک جا رہے ہیں اس کی اطلاع وہ خود آپ کو دیں گے۔ نواز نے بتایا۔ کیا کہا؟ کب گئے وہ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ صبح 4 بجے ان کی پرواز ہوئی ہے، ہم چھوڑ کر آئے تھے، مراد نے بتایا۔ درگاہ سے کب لوٹے تھے؟ اس نے خود کو نارمل کرتے پوچھا تھا۔ 2:30 بجے، مراد نے ہی بتایا۔ ٹھیک ہے تم سب جاؤ، اس نے ان سب کو بھیجا۔ 2:30 بجے، اتنی لیٹ؟ اس ٹائم تو میں کسی بے وفا اور پتھر دل بے حس لڑکی پر اپنی خالص شدتیں لٹا رہا تھا جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ اس نے نفرت سے کہا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ فقیرہ، اس نے پھر سے فقیرہ کو آواز دی۔ جی، فقیرہ نے آتے کہا تھا جاؤ روم سے میرا موبائل اور گاڑی کی کیز لا کر دو۔ فقیرہ سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھی، جہاں ایمل گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے چپ کر کے ارحان کی بتائی ہوئی چیزیں لی اور باہر آئی۔ بھائی پلیز کہاں ہیں؟ بتائیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ جب بھی نمبر آن کریں خدا کے لیے لازمی کانٹیکٹ کریں۔ اذہان نے فقیرہ سے موبائل لیتے ہی اذہان کو وائس میسج کیا تھا۔ کال بھی کر چکا مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ آئی ہوپ بھائی آپ ٹھیک ہو، کہتے وہ گاڑی کی کیز لے کر باہر آ گیا۔ علیحہ، یہ سب کیا ہے؟ کال ڈسکنیکٹ ہوتے ہی رچنا نے علیحہ کی طرف حیرانگی سے دیکھتے پوچھا، اور وہ پوری شدت سے اس کے گلے لگی روتے ہوئے۔ علیحہ میری جان، ایزی بچے، ریلیکس، اس نے کمر سے ہلاتے ہوئے کہا۔ زارا نے سب خراب کر دیا، ماہر بھائی نے بہت غلط کیا، ان سب نے مل کر دھوکہ دیا، یہ سب بہت غلط کر رہے ہیں، ان سب نے مل کر ایک جیتے جاگتے انسان کو تڑپا دیا، وہ بہت درد میں ہے۔ آپ نے دیکھا کیوٹ گرل کیسے تڑپ رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں کتنی بے چینی ہے، سب میری غلطی ہے، مجھے یہ سب پہلے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ کیوٹ گرل کی جان مت ہلکان کرو خود کو، اچھا پہلے ریلیکس ہو جاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی، ہم اس پر ریلیکس ہو کر بات کرتے ہیں۔ اس نے اس کو خود سے الگ کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ پانی پیو۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، اور اس نے 2 گھونٹ لیے تھے۔ بے دلی سے ہاتھ پکڑو میرے، زور سے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے آگے کرتے کہا، جنہیں علیحہ نے زور سے پکڑا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، میں ہمیشہ ہر بات میں، تمہارے ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے کہو گی ویسے ہی ہوگا، آئی پرومس، میرا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس نے اس کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں یہ سب کب پتہ چلا؟ اس نے اس کے ہاتھ تھامے ہی پوچھا۔ کل رات کو۔ پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو تمہاری غلطی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہی کل چلا۔ دیکھو علیحہ، وہ میرے بھی بھائی ہیں، ان کی تڑپ کے لیے میں بھی ان کے ساتھ ہی تڑپی ہوں، مگر ہو سکتا ہے ان کا ملنا ایسے ہی لکھا ہو، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پہلے سے طے ہوتے ہیں، لکھے ہی ویسے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھو خدا کی طرف سے بندے کے نصیب میں اتارے ہی ویسے ہوتے ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو پھر سے صاف کرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ آپ کو پوری بات کا نہیں پتہ نا کہ کیا ہوا، اس لیے آپ ایسے کہہ رہی ہیں، کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔
جیسے دھوکہ نہ دینا، پیٹھ پیچھے وار نہ کرنا، برائی کو اچھائی سے ماننا، اور میری بدقسمتی ہے کہ میرے چاہنے والوں نے جن سے محبت تھی، جن پر مجھے مان تھا، جو سب میرا غرور تھے، میرا فخر تھے، ان سب نے یہ کیا، میرے غرور کا، میرے فخر کا کچرا کر دیا۔ اس نے افسوس سے کہا تھا، اچھا تو ہم کچھ ایسا کریں گے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ پھر کبھی ایسا کسی کے ساتھ نہ کرے۔ مجھے پوری بات بتاؤ علیحہ، مجھے جاننا ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں، اور پھر علیحہ نے ساری بات منوعان مشرا کو بتائی تھی، سب کچھ، اور یہ بھی کہ زارا درگاہ گئی ہے حاکم بابا سے ملنے۔ کیا اتنا سب کچھ ہوا؟ وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ وہ اسپیچ لیس تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی؟ علیحہ بلا وجہ تو نہیں رو رہی تھی، اس کی خود کی آنکھوں سے میں آنسو آئے تھے۔ آئی ایم سوری کیوٹ گرل، آپ کو بہت برا لگ رہا ہوگا، آپ کے تو وہ بھائی ہیں۔ اس نے اٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ایک بات بتاؤ علیحہ، احسان بھائی کو شروع سے ہی قبرستان سے بہت ڈر لگتا تھا۔ ہم سب جاتے تھے دادوں کے ساتھ دادا کی قبر پر دعا کرنے، تو وہ کبھی بھی اندر نہیں جاتے تھے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ یا تو گاڑی میں بیٹھے رہتے یا پھر قبرستان کے باہر کھڑے رہتے۔ انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر بھی اس قبرستان یا ان قبروں کو نہیں دیکھا تھا۔ دادو بہت سمجھاتی تھی کہ اذان یہ حقیقت ہے انسان کی، ہم سب کو یہیں آنا ہے، اس شہر خاموشہ سے شناسائی رکھنی چاہیے۔ اور وہ ہر بار یہی کہتے تھے کہ دادو مجھے بہت خوف آتا ہے، میرے سامنے نام بھی مت لیا کریں اس جگہ کا، اور ان سے ناراض ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب اب دادو کی ڈیتھ ہوئی تھی تو ان کی تدفین کے لیے بھی وہ نہیں گئے تھے۔ اندر ارحان بھائی بتاتے تھے وہ بس گاڑی میں بیٹھے روتے جا رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے تھوڑی دیر رکی تھی، علیحہ بڑے غور سے اس کی بات سن رہی تھی، آنسو تو اس کے بھی نکل رہے تھے۔ میں بس یہ سوچ رہی ہوں وہ وقت، وہ لمحہ جب ان کی اس ویران قبرستان میں آنکھ کھلی ہوگی اور ارد گرد کسی اپنے کو نہ پا کر ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ وہ کتنا تڑپے ہوں گے اس حقیقت سے جان چھڑوانے کے لیے۔ کتنی بار انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور بند کی ہوں گی کہ کسی طرح یہ خواب ہو۔ وہ کیسے نکلے ہوں گے وہاں سے؟ وہ بولتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے زارا بہت معصوم اور نیک دل رکھنے والی لڑکی لگتی تھی، جس نے کبھی کسی کو سوئی بھی نہ چبھائی ہو، مگر میں نہیں جانتی تھی وہ کسی کی روح کو اس حد تک تڑپا گئی ہے کہ اس کی وجہ سے میرا بھائی موت اور زندگی کی جنگ لڑا، پل پل تڑپا۔ میں کبھی بھی اس کو یہ تڑپ معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اور سبحان، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان پر یقین کیا جائے۔ آئی ہیٹ ہم، یہ سب ان کا ہی تو پلان تھا، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے بے بس ہوتے کہا تھا اور علیحہ کے گلے لگ کے روئی تھی۔ میری وجہ سے آپ کی فرینڈ شپ پیٹر مین سے خراب ہوئی، آپ کی خوشیاں نہیں علیحہ، تمہاری وجہ سے نہیں، یہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوا۔ اچھا ہوا وہ وقت سے پہلے ہی چند گنے چنے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ پہلی منزل پر ہی ایسا برا گرایا انہوں نے کہ دوبارہ اب کبھی ہم سفر بننے کی مجھے چاہ نہ ہوگی۔ خواب نگر کی چھوٹی سی جھونپڑی کسی ریت کے ٹیلے کی طرح تیز ہوا کے طوفان سے منہدم ہوئی تھی۔ چلو چلیں، اذان بھائی آئیں گے پھر اس پر بات کریں گے، ابھی ریسٹ کرو تم، مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ خود پر قابو پاتے اس ننھی جان کی بیماری کا خیال کرتے اسے اپنے ساتھ لیے اٹھی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے اس کے ساتھ چلتے کہا۔ کوشش کرو گی تو آ جائے گی، اس نے اس کو روم میں جا کر لٹاتے ہوئے کہا۔ آپ کس کو بہلا رہی ہیں، مجھے یا خود کو؟ اس نے لیٹتے ہوئے پوچھا۔ ہم دونوں کو اس ٹائم ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننا ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ آ کر لیٹی تھی۔ علیحہ کوشش کرو سونے کی، سب ٹھیک ہو جائے گا، کہتے اس نے لیمپ لائٹ آف کی تھی اور رخ دوسری طرف کر کے لیٹی۔ علیحہ نے بھی رخ دوسری طرف کر لیا۔ دونوں ایک دوسرے سے مزید کچھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، کچھ کرتی بھی ڈسکس تو کیا کرتی، بے آواز آنسوؤں سے سب ٹھیک ہونے کی دعا ہی کر سکتی تھی۔ وہ میرا یونی فیلو ہے، نوٹس کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا۔ یہ دونوں ماہر بھائی کے دوست ہیں، ایمل نے تو ویسے ہی ویڈیو سینڈ کر دی ہوگی، ہو سکتا ہے کسی اور کو کرنی ہو۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ بابا نے تو کبھی بھی ہمیں جھوٹ بولنا نہیں سکھایا۔ زارا وہ آنکھیں بند کیے اس کے جملے یاد کرتے رو رہی تھی۔ میں بھلا اپنی زندگی کو کیسے ڈچ کر سکتا ہوں؟ ٹرسٹ می میری سانس، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، بڑے پاپا کو منا لوں گا، اتنا خیال رکھنا۔ اس کے کانوں میں سبحان کے جملوں کی باز گشت ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھ سے پیار بھی تمہارے کسی پلان کا حصہ ہی تو نہیں، تم تو کچھ بھی کر سکتے ہو سبحان، یا پھر میں تو برباد ہو جاتی اگر میں تمہارے دکھائے گئے پیار کے تلسماتی احسان میں بہہ جاتی۔ تم نے مجھے چاروں خانے چت کر دیا۔ ہنستے ہوگے تم تو دل میں میرا مذاق بھی اڑاتے ہوگے کہ دیکھو کیسے دشمن کی بہن کو میں نے زیر کر دیا، جان بوجھ کر تم یہاں آئے۔ تم نے میرے اپارٹمنٹ کے ساتھ اپارٹمنٹ لیا تاکہ میرے قریب رہ کر مجھے اپنے فریب میں پھنسا سکو۔
مجھ پر نظر رکھ سکو، اپنے بدلے کی آگ ٹھنڈی کر سکو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنے گھٹیا نکلو گی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ پر اس دھوکے باز کی حقیقت کھول دی۔ اب میرے دل کو بھی صبر دے دے میرے مالک۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ ٹھیک ہو تم؟ سبحان نے زارا کے سر پر پیار دیتے کہا۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ علیحہ نہیں آئی؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ نشرہ کی طرف ہے، میں گیا تھا، بیل بجائی تھی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ شاید وہ تک سو رہی ہو، لیٹ نائٹ باتیں کرتی رہی ہوں گی، اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ویسے سبحان ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، تم تو کبھی بھی ہمیں کسی کی طرف بھی ڈانٹ ٹوٹنے نہ دو، پھر علیحہ کو کیسے اجازت دے دی؟ خیر ہے نا؟ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہے بھی نہیں بھی، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ واہ، مطلب تم نے سوچ لیا؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ زارا میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئی لو ہر، پتہ نہیں کب کیسے، بٹ آئی نیڈ ہر ان مائی ہول لائف۔ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے اس سے کہا تھا۔ دیٹس گریٹ، ہیپی فار یو۔ چلو تم نے اپنے بارے میں کچھ سوچا، اس کو بتا دیا کیا؟ اس نے خوش ہوتے کہا تھا۔ ہاں بتا بھی دیا، اپنے لیے منا بھی لیا۔ تھوڑے سے خدشات ہیں اس کو مگر وہ خدشات میری محبت مٹا دے گی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہوگا، اس نے پختہ لہجے میں کہا تھا۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی ایسے ہی ہمیشہ سلامت رکھے، ایسے ہی تم ہمیشہ ہمیشہ دونوں خوش رہو۔ بہت خوش ہوں میں تمہارے لیے، تم نے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا سوچا۔ علیحہ نہیں آئی، بہت ناراض ہے تم سے، اب اس کا فیوریٹ چاکلیٹ کیک بنا کر اسے منانا، سبحان نے گاڑی کھڑی کرتے کہا تھا، اور وہ گاڑی سے اتر کر ہاں میں سر ہلاتی مسکراتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ وہ ایئرپورٹ پر اترا تھا، اپنی دھڑکن سے ملنے کی جو بے قراری تھی وہ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا، اور یوں دوریوں کو لمحے بھر میں لوچ کر دونوں کے درمیان سے نکال دے۔ باہر نکل کر ٹیکسی رکوائی، پہلے بھی آ چکا تھا وہاں، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اسے ایڈریس کا، اپارٹمنٹ پہنچنے کا۔ جلدی چلائیں پلیز، ٹیکسی ڈرائیور کو کہا تو اس نے مزید رفتار تیز کی۔ اگلے 15 منٹ بعد وہ نشرہ کے اپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا بیل بجا رہا تھا۔ وہ دونوں گمسم اپنی اپنی جگہ بیٹھی تھی جب بیل کی آواز آئی تھی۔ کیوٹ گرل پلیز، میں ایزی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، جو بھی ہو اسے بولیں، وہ سو رہی ہے، اس نے نشرہ سے کہا تھا بیل کی آواز سن کر۔ نہیں زارا نہیں ہوگی، اس کا میسج آیا تھا، میں نے کہہ دیا ہے کہ کچھ دیر بعد آئے گی۔ وہ ہو سکتا ہے اذان بھائی ہو یا بینز اور ڈیلیٹن، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی دروازہ کھلتے ہی اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتی اس کے گلے لگی تھی۔ کتنی دیر اس کے گلے لگی وہ روتی رہی۔ علیحہ دور کھڑی اذان کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ وہ اس سے آنکھیں ملا کر کچھ پوچھ پاتی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آئی ایم سوری، اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ میرے نیبرز میں وہ زارا رہتی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے تو میں کبھی بھی آپ کو اتنا لمبا انتظار نہ کرواتی۔ اس نے اس سے الگ ہوتے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں ٹھیک ہوں بنٹی، دیکھو ایک دن میں 2 خوشیاں ملیں، اس کی زوجیت اور اس کے ملن کی خوشی، اس نے سرشاری سے کہا تھا۔ کیا؟ میں سمجھی نہیں کچھ، اس نے اس کی بات پر بے یقین ہوتے کہا۔ آؤ بتاتا ہوں، اس کو ساتھ لیے قدم قدم چلتا علیحہ کے پاس آیا، پھر اپنے ہاتھ اپنے سینے پر باندھے تھے اور بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اس چندہ ڈونٹ بیک رہا ہے، اس نے تھوڑا سا جھک کر اس کے آنسو صاف کیے تھے، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آئی ایم سوری ایزی، علیحہ نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑتے کہا تھا، اور پھر جانے کے لیے پلٹی۔ ڈونٹ گو، اس نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے ہگ کیا تھا اور اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کی حالت یاد کر کے بری طرح روئی تھی۔ علیحہ چندہ ایزی ٹھیک ہے، اب اگر ایسے روتی رہو گی تو تمہارے وہ جو مونسٹر بہن ہے نا، تمہاری اس طرح رونے پر مجھے پھر سے کہیں گولی نہ مار دے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا یہاں آؤ دونوں ادھر۔ وہ صوفے پر بیٹھا تھا، ایک بازو سے نشرہ کو خود کے قریب کرتے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکایا تھا، اور دوسرے بازو سے علیحہ کو قریب کرتے اس کا سر بھی اپنے کندھے پر ٹکایا۔ اب بتاؤ کیا ہوا، کیوں اتنا ہلکان کر رہی ہیں میری بہنیں خود کو؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے باری باری دونوں کے آنسو صاف کیے۔ آپ سنیں گے تو آپ کا بھی محبت سے عشق سے اعتبار اٹھ جائے گا، نشرہ نے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، تبھی مجھے ایسا کچھ مت بتاؤ جو میری پاک محبت سے میرا اعتبار ہی چھین لے، اس نے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بہت بدل گئے ہیں ایزی، علیحہ نے کہا۔ اچھا مجھے بتاؤ کس نے اغوا کیا تھا تم دونوں کو؟ کون تم دونوں کو یہاں لایا ہے؟ کیوں چھپتی پھر رہی ہے وہ بھی، تم بھی؟ ایک بار مجھے بتا دو، قسم سے زندہ لاش بنا دینا ہے، بنا دیا تو اسے کہنا، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ کسی نے نہیں کیا تھا، ہم خود آئے تھے، علیحہ نے صاف لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ زارا کہاں ہے؟ اس نے علیحہ کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ساتھ والے اپارٹمنٹ میں۔ ٹھیک ہے مل کر آتا ہوں، اس نے ان دونوں کو خود سے الگ کرتے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے میری بات سن کر جائیں ایزی، علیحہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ علیحہ آ کر پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ دل تھا کہ صبر ہی نہیں کر رہا تھا۔ نہیں ایزی، کچھ حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جان لینا ہی بہتر ہوتا ہے، فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے
علیہ نے اس کو دوبارہ سے صوفے پر بٹھاتے کہا، اچھا بتاؤ، اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے؟ اور پھر علیہ نے نشرہ سے اسے سب کچھ بتایا تھا۔ نہیں زارا ایسے نہیں کر سکتی، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اسے مجھ سے دور ہونا تھا تو مجھ سے کہہ دیتی، میں خود اسے چند دنوں کے لیے دور کر دیتا، خود سے دل پر پتھر رکھ کر اس کی ہاں کا انتظار کرتا۔ میرے لیے اس کی خوشی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا، اس نے دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ کہا۔ ایزی، آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں، پلیز سنبھالیں خود کو، دور کریں ان فیلنگز کو جن کو لے کر آپ اسے خود پر حاوی کیے بیٹھے ہیں۔ وہ اس قابل نہیں ہے، شاید وہ آپ کے سچے پیار کے قابل نہیں ہے۔ علیہ نے اس کو فیصلہ کرنے کا کہا تھا، نہیں چھوڑ سکتا، کل ہی حاکم بابا نے میرا اس کے ساتھ نکاح کروایا ہے، کیسے چھوڑ دوں اسے، جسے اس کے رب کے پاک محبوب کا واسطہ دے کر بڑی تڑپ کے ساتھ پایا ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنے اندر اتارا تھا اور پھر اٹھ کر باہر کی طرف گیا، اس سے پہلے کہ زارا کے اپارٹمنٹ کی بیل بجاتا۔ نشرہ نے ہاتھ میں پکڑی چابی سے دروازہ کھولا تھا اور وہ اندر آ گیا تھا۔ علیہ اور نشرہ بھی اس کے ساتھ اندر آئی تھی۔ اوپر والے فلور میں فرسٹ روم ہمارا ہے، علیہ نے آگے بڑھ کر اذہان سے کہا۔ پھر وہ دونوں الٹے قدموں وہاں سے واپس موڑی تھی، نشرہ کے اپارٹمنٹ میں آئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اوپر آ گیا تھا۔ کمرے میں پہنچا تو الماری میں سے کوئی سفید آنچل لہراتا نظر آیا تھا۔ آ گئی تم، مجھے پتہ ہے بہت ناراض ہو، مجھ سے بات بھی نہیں کرو گی، پر میرا حاکم بابا سے ملنا بہت ضروری تھا۔ ان سے مل لیا تو دل کو سکون آ گیا، نیکسٹ ٹائم تمہیں بھی لے کر جاؤں گی پکا، اور ہم اپنے پرانے والے گھر بھی جائیں گے بابا کی روح سے ملنے۔ ابھی میں اور وہ پتھر کی بن چکی تھی، اسے لگ رہا تھا اسے شاید اب سانس بھی نہیں آئے گا۔ وہ دل سے خواہش کر رہی تھی کہ وہ حقیقت نہ ہو اور وہ اس کا وہم و خیال ہو۔ اذہان نے بڑے غور سے اس پتھر کی مورت کو دیکھا تھا، پیچ کلر کی ٹخنوں تک آتی گھیردار فراق، گلے میں سفید دوپٹہ اور گیلے لمبے بال کمر پر بکھرائے وہ بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا سراپا آنکھوں میں اتارتے اس نے دھڑکنوں کا رقص سنا تھا، ایسے جیسے دل سینے سے نکل کے اس کے کان کے پاس دھڑک رہا ہو۔ وہ مسمرائز ہو گیا تھا، جیسے ارد گرد کچھ نہ ہو، وہ ہو اور وہ ہو۔ کبھی دیکھا ایسا عالم جب کروڑوں کی بھیڑ میں بھی محبوب کے علاوہ نہ کوئی آواز سنائی دے اور نہ ہی کچھ دکھائی دے؟ ایسا ہوتا ہے تو ہی تو کا عالم، روح سے روح کے وجدان کا عالم۔ دو بھٹکتے سسکتے تڑپتے دلوں کو رخ یار نصیب ہوا تھا تو دونوں یکٹک بت بنے ایک دوسرے کو دھڑکنوں کے رقص پر مبہوت ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو اس کمرے میں تھے ہی نہیں، وہ تو اس نیلے جھرنے کے بہتے پانی کی جھیل کنارے کھڑے تھے، جس کا نیلیوں پانی برق رفتاری سے بہہ رہا تھا اور جس کے چاروں اطراف سفید پہاڑ تھے، اور جہاں تلسماتی دنیں سر بکھیر رہی تھیں، جہاں روح من ایک دوسرے میں کھوئے دنیا کو اپنے ایک ہونے کی اور محبت کی میراث سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بے قرار دلوں کو سکون ملا تھا، اذہان کی تشنگی کو آسودگی ملی تھی۔ اسے رشک آ رہا تھا اپنی قسمت پر کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے عشق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا تھا جبکہ پاؤں خوشی سے لڑکھڑا رہے تھے۔ اذہان، زارا نے تھرتھراتے لبوں سے کہا۔ اذہان نے اس کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر انگلی لگائی تھی اور اس کے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لڑکے تھے جو اس کے ضبط کی حد پار نہیں کر سکے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا، وہ اس کی حقیقت ہی ہے نا، وہ اس لڑکی کے سامنے ہی کھڑا ہے نا جس کے عشق میں اس نے دن رات اشک بہائے تھے، جس کے عشق میں وہ قیس بنا، مجنوں بنا، در در خاک چھانتا رہا تھا، جس کے عشق میں جوگ لیے محبت کے تپتے صحرا میں پل پل جھلسا تھا، جس کے ہجر نے اس کے دل کو منجمد کیا تھا، جس کے ہجر میں وہ خاک ہوا تھا، دریا میں کسی تلاطم کی طرح عشق کی بہتی تیز تر موج میں بہہ گیا تھا۔ ایک بگڑے رئیس دادے کو فنا کرنے والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آمین۔ جاری ہے دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ دوستوں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہوگا میگا ٹاکرا دوستوں، اذہان اور سبحان کا۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں، ناول کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، اور تبصرہ بھی کیا کریں۔ کل والی ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو بہت بڑی ایپیسوڈ دی تھی دوستوں، لیکن آپ نے اس کے اوپر مجھے کوئی بھی فیڈ بیک نہیں دیا، بس آپ لوگ نیکسٹ کا ہی کمنٹ کرتے رہے ہیں، اور ایپیسوڈ لیٹ ہونے پر اعتراضات ہی کرتے رہے ہیں۔ بس آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کل کی ایپیسوڈ کیسی لگی تھی، زارا اور اذہان کا ملن آپ دوستوں کو کیسا لگا، آپ لوگ اس پہ خوش ہوئے کہ نہیں؟ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیا کریں دوستوں، آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کرتے ہیں۔
اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو آپ اس پہ تبصرہ تو ضرور کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔